بھائیوں، دنیا کا ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے. ہر آدمی سکسیس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، سفلتا کے پیچھے بھاگ رہا ہے. دنیا کا کوئی انسان فیل نہیں ہونا چاہتا. دنیا کا کوئی انسان ناکام نہیں ہونا چاہتا. لیکن سوال یہ ہے کہ کامیابی ہے کیا؟ سکسیس کس چیز کا نام ہے؟ سفلتا کس چیز کا نام ہے؟ اگر سکسیس اور کامیابی دولت کا نام ہوتی تو بڑے بڑے دولت مند رات میں نیند کی گولی کھانے پر مجبور نہ ہوتے. اگر سکسیس اور کامیابی شہرت کا نام ہوتی، بالی ووڈ کا بہت بڑا ہیرو خودکشی اور سوسائڈ کرنے پر مجبور نہ ہو. اگر کامیابی کا تعلق اولاد سے ہوتا، دنیا میں ایسے باپ نہ ہوتے جو راتوں کو روتے ہیں کہ مجھے اولاد کیوں ہے، میں بے اولاد کیوں نہیں ہوں. اگر اولاد کامیابی کا معیار ہوتی تو ایسا نہ ہوتا. کامیابی کیا ہے؟ آئیے اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں. قرآن کا 30واں پارہ اٹھائی، سورہ نبا کے اندر اللہ فرماتا ہے ان للمتقین مفازا. اللہ تعالیٰ کے یہاں متقیوں کو کامیابی ملے گی. اے اللہ، متقی لوگوں کو کامیابی ملے گی. کیسی ملے گی؟ فرمایا حدائق واعنابا. میرے متقی بندے جنت میں جائیں گے جہاں ان کے لیے اللہ تعالیٰ بہت بڑے بڑے باغات، بہت بڑے بڑے گارڈن، بہت بڑے بڑے باغیچے ان کے لیے بنائے گا. وَكَوَاعِبَ تُرَابًا. میرے متقی بندے دنیا کی لڑکیوں کے پیچھے، ناجائز رشتوں کے پیچھے، حرام ریلیشن شپ کے پیچھے نہیں بھاگا کرتے تھے. انہوں نے اپنی خواہشات کو کنٹرول کر کے رکھا تھا. انہوں نے جائز حد تک اپنی خواہشات کو استعمال کیا تھا، اپنی خواہشات کو کنٹرول کیا تھا. اللہ جنت میں اس کا بہترین بدلہ دے گا. ان کو جنت میں ایسا جوڑا ملے گا، ایسی بیوی ملے گی کواعب ترابا، جو بہت خوبصورت ہوں گی، ان کی ہم عمر ہوں گی، ان سے محبت کرنے والی ہوں. وَكَاسًا دِهَاقًا. میرے متقی بندوں نے دنیا میں شراب کو ہاتھ نہیں لگایا تھا. آج اللہ تعالیٰ ان کو جنت کی شراب کے بھرے بھرے جام ان کو پلائے گا. اور ہاں ہے دنیا والوں، وہ جو جنت کی شراب ہوگی وہ تمہاری شراب کی طرح ناپاک نہیں ہوگی جس کو پی کر کے انسان بہک جائے، انسان کو چکر آ جائے، انسان کا دماغ خراب ہو جائے. وہ جنت کی شراب وہ جنت کی طرح بڑی اعلیٰ ہوگی. وہ جنت کی شراب پاک شراب ہوگی، شرابن طہورا ہوگی. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. میرے متقی بندے دنیا میں لوگوں کی گالیاں بھی سنا کرتے تھے، لوگوں کے طعنے بھی سنا کرتے تھے، لوگ ان کے بارے میں جھوٹی باتیں بھی بنایا کرتے تھے، لوگ ان کی غیبت بھی کیا کرتے تھے، ان کی چغلی بھی کیا کرتے تھے. لیکن آج جنت میں آنے کے بعد لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. میرے متقی بندے جب جنت میں جائیں گے وہاں نہ تو وہ کوئی لغو بات سنیں گے، نہ کوئی جھوٹی بات سنیں گے. جزاء من ربک عطاء حسابا. اور میرے متقی بندوں کو جنت میں جو کچھ ملے گا وہ ان کے رب کی طرف سے بدلہ ملے گا، ان کی رب کی طرف سے ریوارڈ ملے گا، ان کے رب کی طرف سے انعام ملے گا. اور اللہ بہت دینے والا ہے. اللہ جب دیتا ہے تو بھرپور طریقے سے دیتا ہے. جزاء من ربک عطاء حسابا. یہ جنت اصل کامیابی ہے میرے پیارے ساتھی. اور یہ جو جنت ہے یہ کیسی ہے یہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے. قرآن میں جتنا بتایا گیا، حدیث میں جتنا بتایا گیا، وہ ہمارے دماغ اور ہماری سوچ کو سامنے رکھ کے بتایا گیا، ورنہ جنت ہماری سوچ سے بھی اوپر کی چیز ہے. آج جمعہ کا دن ہے، میں امید کرتا ہوں آپ نے جمعہ کے دن فجر کی نماز مسجد میں آ کر کے پڑھی ہوگی.
اور نہیں پڑی ہے تو ایک مرتبہ ہمیں اور آپ کو اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ جمعہ کے دن خوشبو لگا کے، نیا کپڑا پہن کے، عطر لگا کر کے، ٹوپی لگا کے پہلی صف میں آ کے بیٹھنے والوں، اللہ کیا صرف یہی نہیں پوچھا جائے گا تم جمعہ پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ اللہ کیا پانچوں ٹائم کی نماز کا حساب دینا۔ آپ بہت نیک ہیں، بہت ایماندار ہیں، بہت دین کا کام کرنے والے، بہت علماء کی خدمت کرنے والے ہیں، بہت مسجد میں آگے آگے رہنے والے، بہت جماعت کے کام میں آگے آگے رہنے والے، یہ بہت اچھی بات ہے، مگر ان تمام خوبیوں کے باوجود آپ کی نماز معاف نہیں ہے۔ نماز کا حساب تو آپ کو دینا پڑے گا۔ اور آپ یہ کہہ دیں کہ صاحب میں جمعہ کے دن پہلی صف میں آتا تھا، میں مسجد میں جھاڑو لگاتا تھا، صفائی کرتا تھا، سب اچھی بات ہے، آپ نے جمعہ کے دن فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھی؟ اس سوال کا حساب نہیں، اس کا بھی جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ اگر آپ نے جمعہ کے دن فجر کی نماز پڑھی ہوگی اور امام صاحب نے پہلی رکعت میں اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کرتے ہوئے سورہ سجدہ پڑھی ہوگی تو سورہ سجدہ کی یہ آیت بھی آپ کے کانوں سے ٹکرائی ہوگی، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ۔ کوئی نہیں جانتا، دنیا کا کوئی انسان نہیں جانتا کہ ہم نے اپنے نیک بندوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے، ان کے دل کے سکون کے لیے کیا کیا تیار کر کے رکھا ہے۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اے میرے بندو، تم سوچ بھی نہیں سکتے ہم نے جنت میں کیا کیا تیار کر کے رکھا ہے۔ اور دنیا میں اپنی خوبصورتی بے ناز کرنے والی میری بہنوں، کاش کہ تم نے جنت کی عورتوں کی خوبصورتی کے بارے میں پڑھا ہوتا۔ وہ میرے نوجوانوں، وہ حرام رشتوں کی طرف بھاگنے والوں اور انسٹاگرام اور اسنیپ چیٹ کی فلٹر کی ہوئی تصویروں کے پیچھے بھاگنے والے میرے نوجوان دوستوں، میرے بھائیوں، کاش کہ تم نے جنت کی عورتوں کے بارے میں پڑھا ہوتا، سوچا ہوتا، تو شاید تم دنیا کے ان ناپاک رشتوں کی طرف نہ بھاگ رہے ہوتے۔ وہ جنت کی عورتیں کیسی ہوں گی؟ قرآن کہتا ہے فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان۔ جنت کی عورتیں اپنی نظروں کو جھکانے والی ہوں گی، وہ شرمیلی ہوں گی، وہ شرم و حیا والی ہوں گی، ان کو کسی انسان نے چھوا نہیں ہوگا، ان کو کسی جن نے چھوا نہیں ہوگا۔ یہاں آپ جس کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لڑکی ہم سے بہت محبت کرتی ہے، ہم پر جان دیتی ہے، ہم کو دل دے کے رکھا ہے، صبح کو وہ کسی اور لڑکے سے بات کرتی ہے، شام کو کسی اور لڑکے سے بات کرتی ہے۔ آج دنیا کی محبت کا حال یہ لکھو پھینکو قلم کی طرح ہو چکا ہے، صبح کو استعمال کیا، شام کو پھینک دیا۔ وہ لوگوں کی، دنیا کی عورتوں کی، دنیا کے مردوں کی محبت کا یہ حال ہے۔ مگر قرآن کہتا ہے کہ جنت کی عورتیں وہ دنیا کے ان حرام رشتوں کی طرح نہیں ہوں گی، وہ دنیا کے ان ناپاک لڑکے لڑکیوں کی طرح نہیں ہوں گی جو محبت کے نام پہ دوسرے کا استعمال کرے، جو محبت کے نام پہ دوسرے کو بیوقوف بنائے۔ فرمایا لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان۔ جنت کی عورتیں وفادار ہوں گی، ان کو کسی انسان نے چھوا نہیں ہوگا، کسی جن نے چھوا نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر جنت کی کوئی عورت دنیا کی طرف ایک بار صرف جھانک لے، لو ان امرأة من اہل الجنت اطلعت، ایک بار اگر جنت کی عورت دنیا کی طرف جھانک لے گی، لملأت ما بینہما ریحا، تو اس کی خوشبو سے زمین و آسمان بھر جائیں گے، اس کی روشنی سے، اس کی خوشبو سے زمین و آسمان بھر جائیں گے۔ وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جنتی عورت کے سر پہ جو دوپٹہ ہوگا، پتہ لگا کہ جنت کی عورتوں کی پہچان یہ ہے وہ دوپٹہ اپنے سر پہ رکھنے والی ہے۔ وہ میری بہنوں، جو لڑکی دنیا میں اپنے سر پہ دوپٹہ نہیں رکھتی، وہ آخرت میں جنت کا خواب نہ دیکھے۔ ارے جنت میں تو وہی عورتیں جائیں گی جن کے سروں پر، جن کے سینوں پر دنیا میں دوپٹہ رہا ہوگا، جو پردہ کرنے والی نہیں ہوں گی، جو حجاب کرنے والی نہیں ہوں گی، جو اپنے حسن کو غیر مردوں سے چھپانے والی ہوں گی۔
اگر جنتی عورت کے سر کا دوپٹے کی اگر بات کیا جائے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس عورت کے سر کا دوپٹہ دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے۔ یہ جنت ہے میرے پیارے ساتھی۔ اس جنت کے بارے میں قرآن بار بار ہمیں شوق دلاتا ہے۔ وہ دنیا کی زمین و جائیداد کے پیچھے بھاگنے والوں، وہ دنیا کی دولت کے پیچھے بھاگنے والوں، تم نے شاید جنت کو سمجھا نہیں ہے۔ اگر تم نے جنت کو سمجھا ہوتا تو جنت سے تم غافل نہ رہتے۔ فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ اے میرے بندو، تم آپس میں کمپٹیشن کرو، تم آپس میں مقابلہ کرو، تم ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو اس جنت کے لیے جس جنت کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو جنت متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ اور جانتے ہیں جنت میں 8 دروازے، جنت میں 8 دروازے، اور ہر دروازے کا الگ الگ نام ہے، اور ہر دروازہ کسی نہ کسی نیکی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جو لوگ نماز کے پابند ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، ساتھ میں نفل نماز پڑھتے ہیں، ان کے لیے جنت میں ایک الگ گیٹ ہے، اس کا نام ہے باب الصلاۃ۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں بہت صدقہ خیرات کرتے ہیں، ان کے لیے جنت میں ایک الگ دروازہ ہے، اس کا نام باب الصدقہ۔ جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں قربانیاں دی ہیں، جان کی، مال کی، شہید ہو گئے اللہ کی راہ میں، ان کے لیے جنت میں ایک الگ دروازہ ہے جس کا نام باب الجہاد ہے۔ اور جنت میں ایک الگ اور دروازہ ہے جو روزہ، نفل روزہ بہت زیادہ کثرت سے رکھتے ہیں، 13 گھنٹے 14 گھنٹے اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھوکے پیاسے رہتے ہیں، ان کے لیے جنت میں ایک الگ گیٹ ہے، اس کا نام ریان ہے، باب الریان۔ جنت کے 8 دروازے ہیں میرے پیارے، اور قرآن کہتا ہے جب جنتی جنت میں جائیں گے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا۔ جب اللہ کے متقی بندے جنت میں جائیں گے تو وہ گروپ کی شکل میں جائیں گے۔ یہ صدقہ خیرات کرنے والوں کا گروپ ہے، یہ نمازیوں کا گروپ ہے، یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کا گروپ ہے، یہ قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کا گروپ ہے۔ ان کو گروپ کی شکل میں جنت میں لے کے جایا جائے گا۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا، یہاں تک کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، تو جنت کے سارے دروازے آلریڈی ان کے لیے پہلے سے کھلے ہوئے ہوں گے۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ۔ جب جنتی جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو جنت کے جو داروغہ ہوں گے ان کا ویلکم کریں گے، ان کا سواگت کریں گے اور کہیں گے تم پر سلام ہو، تمہارا آنا بہت مبارک ہو۔ اللہ، سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس جنت میں ہم جائیں گے کیسے؟ اور آج کی ہماری تقریر کا جو ٹاپک اور جو عنوان ہے وہ یہی ہے، وہ کون سے ایسے عمل ہیں جو ہم کو جنت میں لے کر کے جا سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ جب میں وہ عمل بتاؤں گا تو انشاءاللہ ہم سب کوشش کریں گے کوئی نہ کوئی اس میں سے ایک عمل ہم اپنے اندر پیدا کریں تاکہ اللہ تعالی ہمیں بھی ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرمائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو پہلا کام کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من شہیدہ اللہ الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسہ دخل الجنہ، جو اس بات کی گواہی دے گا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، جو توحید کا اقرار کرے گا اور جو توحید پر دل کے ساتھ جمع رہے گا، جو دل کے اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھے گا اور لا الہ الا اللہ کے اوپر مرتے دم تک جمع رہے گا، دخل الجنہ، وہ جنت میں چلا جائے گا۔ او میری پیاری ماں بہنوں، اللہ کی قسم جب ہم یہ خبر سنتے ہیں اور انسٹاگرام پر کسی مسلمان لڑکی کو دیکھتے ہیں، اس کا نام عائشہ ہے، اس کا نام خدیجہ ہے، اس کا نام فاطمہ ہے، اس کا نام مسلمانوں والا نام ہے، اسلامی نام ہے،
اور وہ لڑکی انسٹاگرام پر بڑے فخر کے ساتھ کہتی ہے میں فلاں ہندو لڑکے سے پیار کرتی ہوں، میں فلاں غیر مسلم لڑکے سے پیار کرتی ہوں، مجھے اسلام پسند نہیں ہے، مجھے فلاں مذہب پسند ہے اور فلاں کلچر پسند ہے اور فلاں مذہب کے لوگ پسند ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری ماں بہنوں، ہمیں اس بات پر حیرت نہیں ہوتی کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ ہمیں اس بات پر حیرت ہوتی ہے کہ کوئی پھول کو چھوڑ کے گندگی پر فخر کیسے کر سکتا ہے، کوئی خوشبو کو چھوڑ کے بدبو پر فخر کیسے کر سکتا ہے، کسی کے دماغ کو شیطان اتنا ڈائیورٹ کیسے کر سکتا ہے۔ ایمان کے راستے پر آنے کے بعد، توحید کے راستے پر آنے کے بعد کوئی مرد کوئی عورت اگر مرتد ہو جائے اور اسلام کا راستہ چھوڑ دے اور توحید کا راستہ چھوڑ دے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو مرتد ہو جائے گا، جو ایمان کو چھوڑ دے گا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اور اسی حالت میں مر جائے گا، اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور ایسے لوگ جہنم کے اندر جائیں گے، ہمیشہ وہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ ایمان کوئی ایسی چیز نہیں ہے میرے ساتھ، کوئی پیار کے دو میٹھے بول دے اور آپ ایمان چھوڑ دیں، کوئی آپ کو نوٹوں کی چند گٹیاں دے دے اور آپ ایمان چھوڑ دیں، کوئی آپ کو زمین دے دے، جائیداد چھوڑ دے، آپ توحید چھوڑ دیں۔ ارے ایمان تو وہ دولت ہے، ارے توحید تو وہ دولت ہے جس کو بچانے کے لیے دنیا کی ساری دولتوں کو قربان کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اے مسلمانوں تمہیں موت نہ آئے مگر ایمان کی حالت۔ میرے پیارے بھائیوں، او میری پیاری ماں بہنوں، کبھی موقع ملے تو صحابہ کی زندگیوں کو بھی اٹھا کے دیکھو۔ صحابہ نے سب کچھ قربان کر دیا، اپنے ایمان سے کمپرومائز نہ کیا، اپنی توحید سے سمجھوتا نہ کیا۔ انہی صحابہ میں کوئی حضرت بلال بھی تھے جو آپ کی طرح ہماری طرح ہینڈسم نہیں تھے، خوبصورت نہیں تھے، وہ تو حبشہ کے رہنے والے تھے، وہ تو کالے تھے، وہ تو رنگ کے اعتبار سے کالے تھے۔ ان کا مالک امیہ ابن خلف ان کو عرب کے تپتے ہوئے صحرا میں گرم گرم ریت پہ لٹا دیتا تھا اور سینے پر گرم پتھر رکھ دیتا تھا اور کہتا تھا اے بلال تو اللہ کی توحید کو چھوڑ دے، تو اسلام کو چھوڑ دے، اے بلال میں تجھے ٹارچر کرنا چھوڑ دوں گا، میں تجھے تکلیف دینا چھوڑ دوں گا۔ اے بلال تو دنیا کی نظر میں اسمارٹ نہیں، تو دنیا کی نظر میں ہینڈسم نہیں، تو دنیا کی نظر میں خوبصورت نہیں، اے بلال آپ تو کالے تھے، آپ تو کالے کلوٹے تھے، مگر اے بلال اللہ نے آپ کے سینے میں کیسا دل دے کے رکھا تھا، آپ کے سینے میں ایمان کی کیسی محبت تھی، آپ کے دل میں توحید کی کیسی محبت تھی۔ بلال کی پیٹھ گرم گرم ریت پہ پگھل رہی ہے اور بلال کے سینے پر گرم گرم پتھر رکھا ہوا ہے اور بلال کی زبان سے آواز بھی نہیں نکل رہی ہے، مگر بلال اس نازک موڑ پر بھی کہتے ہیں احد احد، اے امیہ ابن خلف کان کھول کے سن لے، میرے سینے کی چربی پگھل بھی جائے تو کیا، میری پیٹھ پگھل جائے تو کیا، میرا پورا بدن چھلنی ہو جائے تو کیا، اے امیہ ابن خلف کان کھول کے سن لے، بلال اللہ کی توحید کو چھوڑنے والا نہیں ہے۔ بلال کی زبان سے نکلے گا تو یہی نکلے گا احد، میرا اللہ ایک ہے، میرا معبود ایک ہے، میرا رب ایک ہے۔ انہی صحابہ میں ایک حضرت عمار بھی تھے، ان کی ماں کا نام سمیہ بنت خیاط تھا، ان کے باپ کا نام یاسر تھا، اور ان کو بھی ظالموں نے قید کر رکھا تھا۔ ایک طرف ماں کو باندھا ہوا ہے، ایک طرف بیٹے کو باندھا ہے، ایک طرف باپ کو باندھا ہوا ہے، اور ظالم ابو جہل ان غریب لوگوں کو دھمکی دیتا ہے۔ سمیہ سے کہتا ہے سمیہ تیرا جوان بیٹا تیرے سامنے کھڑا ہے، اے سمیہ تو ایمان کو چھوڑ دے، محمد کا دین چھوڑ دے، ورنہ تیرے جوان بیٹے کے سامنے تجھے برہنہ کر دوں گا، ننگا کر دوں گا۔ ہائے ہائے، وہ دنیا والو، ایک ماں کے لیے اس سے بڑھ کے تکلیف اور اذیت کی بات کیا ہوگی، اس کے جوان بیٹے کے سامنے اس کو برہنہ کر دیا جائے۔
مگر اے سمیہ تیرے دل میں ایمان کی کیسی محبت تھی، اے سمیہ تو اللہ سے کیسی محبت کرتی تھی، تو ایمان سے اور توحید سے کیسی محبت کرتی تھی۔ سمیہ نے کہا ابو جہل تجھے جو کرنا ہو کر لے، سمیہ اسلام کو چھوڑنے والی نہیں ہے، محمد کے دین کو چھوڑنے والی نہیں ہے۔ اور دنیا نے وہ منظر بھی دیکھا، جوان بیٹے کے سامنے اس کی ماں کو برہنہ کر دیا گیا، اس کی ماں کے بدن سے کپڑے اتار لیے گئے، بیٹا اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے، رونے لگتا ہے، شوہر اپنی بیوی کے ننگا ہونے پر رونے لگتا ہے، عورت کی حضرت سمیہ کی آنکھ میں بھی آنسو آ جاتے ہیں، سمیہ کے بدن سے کپڑے اتار لیے جاتے ہیں، اور بڑی بے دردی کے ساتھ ابو جہل آگے بڑھ کے سمیہ کو شہید کر دیتا ہے، اس عورت کے اوپر، اس نہتی عورت کے اوپر برچھی مار کے انہیں شہید کر دیتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، سمیہ نے جان دے دی، سمیہ نے بڑی بے دردی کے ساتھ اپنا خون بہا دیا، مگر سمیہ نے ایمان کو نہیں چھوڑا، توحید کو نہیں چھوڑا۔ یہ توحید وہ چیز ہے میرے ساتھ، اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا، جو توحید کا کلمہ پڑھے گا، جو توحید کا اقرار کرے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن صرف پڑھنا نہیں ہے، مرتے دم تک توحید پر قائم بھی رہنا ہے۔ او نیما رنگ والو، اگر کلمہ پڑھا ہے خبردار یہ پیشانی کسی اور در پہ نہیں جھکنی چاہیے۔ شاعر کہتا ہے ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے۔ یہ سر اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی کے ٹاپ پہ بنایا ہے، یہ کسی پیر کے آگے نہیں جھکے گا، یہ کسی قبر کے آگے نہیں جھکے گا، یہ کسی مورت کے آگے نہیں جھکے گا، یہ کسی پتھر اور پیڑ کے آگے نہیں جھکے گا۔ او میری پیاری ماں بہنوں، کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ بھی ہے نفع کا مالک اللہ ہے، نقصان کا مالک اللہ ہے، بیماری دینے والا اللہ ہے اور شفا دینے والا بھی اللہ ہے۔ بچہ بیمار ہو گیا، کسی نے کہا سکنڈی ہو گئی ہے، گاؤں میں کوئی آدمی ہے جو سکنڈی کے نام پر آپ کے بچے کو پتہ نہیں دھاگے کی شکل میں کیا باندھ رہا ہے۔ خبردار خبردار، اگر اپنی توحید چاہتی ہو، اپنی ایمان کی خیریت چاہتی ہو، یہ سکنڈی باندھنا بند کر دو میری بہنوں۔ یہ ہر چیز کو منحوس سمجھنا، یہ 3، 13، 23 تاریخ کو منحوس سمجھنا، یہ سفر کے مہینے کو تیزی کا چاند کہنا، تیزی کا مہینہ کہنا، اور اس مہینے کو منحوس سمجھنا، اس مہینے میں شادی نہ کرنا، یہ تمام چیزیں توحید کے خلاف ہیں۔ آپ گاڑی چلا رہے ہیں، بائک چلا رہے ہیں، سامنے سے بلی نے راستہ کاٹ لیا، اب یہ سمجھنا کوئی مصیبت آنے والی ہے، یہ بھی توحید کے خلاف ہے۔ الو بولنے لگا، الو کے بولنے کو یہ سمجھنا، یا کوے کی آواز کو سن کر کے یہ سمجھنا کہ کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہے، یہ بھی توحید کے خلاف ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نقصان پہنچانا چاہے گا، دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے سوا دور کرنے والی نہیں ہے۔ جانتے ہو ہمارے نبی کو اللہ نے ایک بیٹا دیا تھا، اور ہمارے نبی نے بڑے شوق سے اس بیٹے کا نام ابراہیم رکھا۔ اس بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے، 1.5 سال کی عمر میں وہ بچہ انتقال کر جاتا ہے، اور جس دن اللہ کے نبی کے بیٹے کا انتقال ہوا، اتفاق سے اسی دن سورج میں گرہن بھی لگ گیا۔ اللہ کے نبی نے گرہن کی نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد آپ نے خطبہ دیا، اور خطبے میں آپ نے اعلان کر دیا ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ۔ او لوگوں کان کھول کر کے سن لو، اگر کسی کے دماغ میں غلط فہمی پیدا ہو رہی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا ہے اور اس لیے آج سورج میں گرہن لگا ہے، تو وہ اپنی غلط فہمی دور کر لے۔ یہ سورج اللہ کی نشانی ہے، یہ چاند اللہ کی نشانی ہے، اور کسی کے مرنے سے اور کسی کے پیدا ہونے سے اس میں گرہن نہیں لگتا ہے۔ یہ ہے توحید، یہ ہے توحید میرے پیارے ساتھیوں۔ نفع نقصان کا مالک اللہ کو سمجھو، بگڑی بنانے والا اللہ کو سمجھو، حاجت روا اللہ کو سمجھو، مشکل کشا اللہ کو سمجھو، اور جھکاؤ تو سب اس کے آگے جھکاؤ، اور نظر مانو تو اس کے نام کی مانو، اس کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرو، اس کی محبت اپنے دل میں پیدا کرو۔ یہ توحید ہے میرے پیارے ساتھی۔ اور آگے بڑھیے، اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو 2 کام اور کرنا شروع کر دو میرے پیارے ساتھی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں
آپ سے پوچھا گیا کہ جنت میں سب سے زیادہ لے کے جانے والی کون سی چیز ہے؟ آپ نے فرمایا تقوی اللہ، اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کر لو، جنت میں چلے جاؤ۔ او نیما رنگ کے میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، اللہ کا ڈر مسجد کے اندر بھی ہونا چاہیے۔ اور رات میں جب آپ اپنے بیڈ روم میں سوئے ہوئے ہیں اور رات کے 2 بج رہے ہیں اور لائٹ آف ہے اور دنیا کا کوئی کیمرہ آپ کو دیکھنے والا نہیں ہے، دنیا کی کوئی نظر آپ کو دیکھنے والی نہیں ہے، اس ٹائم بھی اللہ کا ڈر آپ کے دل میں ہونا چاہیے۔ تقوی اللہ، جہاں کوئی نہیں ہے وہاں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے اور آپ کے بارے میں جانتا ہے۔ یہ ایمان ہمارا ہونا چاہیے میرے پیارے ساتھیوں، اسی کا نام تقوی ہے۔ اگر تقوی آپ کے اندر ہے تو انشاءاللہ آپ جنت میں۔ وحسن الخلقی، اور دوسری چیز جو آپ کو جنت میں لے کے جائے گی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اچھا اخلاق اپنے اندر پیدا کر لو۔ بڑے نمازی ہو، بڑے سنت پر عمل کرنے والے، داڑھی ماشاءاللہ سنت والی ہے، لیکن اپنے ہی مسلمان بھائی سے قطع تعلق کی کر کے بیٹھے ہو، اپنے ہی رشتہ دار سے تعلق توڑ کے بیٹھے ہو، دعا سلام بھی بن کر کے بیٹھے ہو، کاروبار میں چیٹنگ بھی کر رہے ہو، بے ایمانی بھی کر رہے ہو، فراڈ بھی کر رہے ہو، جھوٹ بھی بول رہے ہو، میرے پیارے ساتھیوں ایسا نہیں چلے گا۔ تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا تقوی اپنے اندر پیدا کر لو اور اچھا اخلاق اپنے اندر پیدا کر لو، یہ 2 چیزیں انشاءاللہ آپ کو جنت میں لے کے جائیں۔ اور آگے بڑھیں، جنت میں ایک اور چیز آپ کو لے کے جائے گا، اور یہ چیز بھی دھیرے دھیرے ہمارے کلچر سے ختم ہے۔ ہم دعوت کب دیتے ہیں؟ عقیقہ ہے، اپنے خاص خاص لوگوں کو بلا لیا، بیٹے کی شادی کی، اپنے خاص خاص لوگوں کو بلا لیا۔ ارے آپ لوگوں کو کھانا کھلائیے، مگر ضروری نہیں کہ عقیقہ ہو تبھی کھلائیے، ولیمہ ہو تبھی کھلائیے، کبھی ایسے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے لوگوں کو کھانا کھلائیے۔ لوگوں کو کھلانا، دسترخوان پہ لوگوں کو جمع کرنا، یہ بھی اسلام کا کلچر ہے، اور یہ عمل بھی آپ کو جنت میں لے کے جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان فی الجنت غرفا یری ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها، جنت میں ایسے کمرے ہیں، وہ کمرے باہر سے بھی بہت خوبصورت ہے، اندر سے بھی بہت خوبصورت ہے۔ ابھی میں بریلی گیا تھا، بریلی سمجھتے نا، اعلیٰ حضرت والا بریلی جہاں جھمکا گرتا ہے، باس بریلی۔ تو بریلی جب میں گیا تو وہاں ایک علاقہ ہے، اس کا نام ہے دھورا ٹانڈا، وہاں ایک صاحب کے گھر میں ٹھہرا ہوا تھا، ہمارے اتفاق سے ہمارے والد صاحب کے ساتھ میں گئے تھے، تو وہاں ماشاءاللہ میں نے دیکھا کہ جن کے یہاں بھی ہم لوگ ٹھہرتے ہیں وہاں کمرہ بڑا خوبصورت سجا ہوا ہے، اور پوری میچنگ کے ساتھ، جیسی ان کی چارپائی ہے اسی میچنگ کی الماری ہے، پھر اسی میچنگ کی سیلنگ ہے، اسی میچنگ کی دیوار ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ اتنا ڈیکوریشن کیوں ہوتا ہے؟ تو ایک صاحب نے کہا مولوی صاحب ہمارے یہاں جب لڑکے کی شادی ہوتی ہے تو لڑکی والے لڑکے کا پورا کمرہ تیار کراتے ہیں، لڑکی والے لڑکے کا پورا کمرہ تیار کراتے ہیں، اس میں الماری بھی شامل ہوتی ہے، اس میں بیڈ بھی شامل ہوتا ہے، اور بڑا خوبصورت وہ کمرہ لوگ سجاتے ہیں۔ تو آج یہ باقاعدہ کروڑوں کا کاروبار، اس کو انٹیریئر ڈیکوریشن بولتے ہیں، کمرے کو کیسے سجایا جائے۔ آج دنیا میں آپ کروڑوں خرچ کر کے اپنے کمروں کو سجاتے ہیں اور دنیا والوں کو دکھاتے ہیں یہ میرا کمرہ بڑا خوبصورت ہے، بڑا بہترین ہے۔ او لوگوں، آپ کے کمروں سے کہیں زیادہ خوبصورت کمرے جنت کے ہوں گے، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جنت میں ایسے کمرے ہوں گے یرا ظاہرها من باطنها، اندر سے بھی دیکھو گے بڑے خوبصورت نظر آئیں گے، باہر سے دیکھو گے تب بھی بڑے خوبصورت نظر آئیں گے۔ ایک دیہاتی صحابی کھڑے ہو گئے، اے اللہ کے نبی وہ کمرہ کس کو ملے گا؟ آپ نے فرمایا 4 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو۔ لمن اطاب الکلام، اگر جنت کے وہ کمرے بک کرنا ہے، ریزرو کرنا ہے، تو 4 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو۔ لمن اطاب الکلام، بات کرو تو بھلی بات کرو، کسی کو تکلیف پہنچانے والی بات نہ کرو، کوئی جھوٹی بات نہ کرو، کسی کی غیبت نہ کرو، کسی کی چغلی نہ کرو، بات کرو تو بھلی بات کرو۔ وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ،
اور دوسری چیز یہ کہ لوگوں کو کھلایا کرو. اگر اللہ نے آپ کو مال سے نوازا ہے، اپنے دسترخوان پہ اچھے لوگوں کو، نیک لوگوں کو بلایا کرو. اور میری پیاری ماں بہنوں، آپ کے گھر پہ اگر کوئی دیندار آدمی مہمان بن کے آیا ہے تو اپنی پیشانیوں پہ بل نہ آنے دینا، اپنے ماتھے پر شکن نہ آنے دینا، مہمان کو بوجھ نہ سمجھنا. یہ بھی اسلام کا کلچر ہے. مہمان کی تکریم کی جائے، مہمان کی عزت کی جائے، مہمانوں کو کھلایا جائے. آپ نے فرمایا ہوا اطعمت طعام، لوگوں کو کھلایا جائے. اور تیسری چیز وَتَتَابَعَ الصِّيَامَ، اور جنت کے وہ کمرے اس کو ملیں گے جو زیادہ روزہ رکھتا ہو، نفل روزہ بہت زیادہ رکھتا ہو. اور چوتھی چیز وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جب دنیا والے رات میں آرام سے بستر پہ سو رہے ہوں تب وہ رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھتا ہو. یہ چار چیزیں اگر آپ کے اندر پیدا ہو جائیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کے وہ کمرے آپ کو ملیں گے. اور آگے بڑھیے، جنت میں لے کے جانے والا ایک اور عمل آپ کو بتا دیتا ہوں. بخاری کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ 99 اسما، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں. 99 نام کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے صرف 99 نام، اللہ کے بہت سارے نام، لیکن جو مشہور نام ہے وہ 99. آپ لوگوں میں سے شاید کسی کو یاد ہو وہ 99 نام، اگر یاد نہیں تو یاد کر لیجیے. اللہ کے 99 نام ہیں. من احصاها دخل الجنہ، جو ان 99 ناموں کو یاد کر لے گا وہ جنت میں جائے گا. اب یہاں ایک سوال پیدا کہ کیا اللہ تعالیٰ کے نام کو صرف یاد کر لینے سے کوئی جنت میں چلا جائے گا؟ یاد تو کوئی بھی کر سکتا ہے، کوئی کافر بھی یاد کر سکتا ہے، کوئی منافق بھی یاد کر سکتا ہے. اسی لیے امام ابن بطال کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کو یاد کرنے کا مطلب یہ نہیں صرف ان کو میمورائز کر لیا جائے. اللہ کے 99 ناموں کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان ناموں میں جو نام ایسے ہیں جن کے اندر ہمیں اچھا اخلاق اپنانے کی تعلیم دی گئی ہے، تو ان ناموں پر عمل کرنے کا مطلب یہ ہے، اور ان ناموں کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اخلاق اپنے اندر بھی ہم پیدا کریں. مثال کے طور پہ اللہ کا ایک نام رحیم ہے، رحم کرنے والا، ہم اور آپ بھی رحم کرنے والے بن جائیں. اللہ کا ایک نام جواد ہے، سخاوت کرنے والا، ہم بھی سخاوت کرنے والے بن جائیں. اللہ کا ایک نام غفور ہے، معاف کرنے والا. اللہ کا ایک نام عفو ہے، درگزر کرنے والا، ہم بھی لوگوں کو درگزر کر دیا کریں، معاف کر دیا کریں، ہر بات پہ لوگوں کا حساب نہ لیا کریں. ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ کے ناموں میں جو سبق دیا گیا اس سبق کو اپنے اندر ہم اپنائیں. اور اللہ کے ناموں پر عمل کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جو نام اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے وہ نام کسی اور کے لیے استعمال نہ کیا جائے. جیسے اللہ کا نام قدیر ہے، قدرت رکھنے والا. اللہ اکیلی وہ ذات ہے جو ہر شے پر قدرت رکھتی ہے، یہ نام کسی اور کے لیے ہم استعمال نہیں کر سکتے. اللہ کا ایک نام شافی ہے، شفا دینے والا، ہم کسی اور کو شفا دینے والا نہیں کہہ سکتے. اللہ کا ایک نام الکبیر ہے، بڑا ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، ہم یہ نام کسی اور کے لیے استعمال نہیں کریں گے. تو اللہ کے 99 ناموں کا مطالعہ کیجئے، اور انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو نیما رنگ میں ایک درس ہم اس پر بھی رکھیں گے. اللہ کے ان 99 ناموں کی تشریح آپ کے سامنے کریں گے، چاہے وہ 2-4 دروس میں ہمیں کرنی پڑے، لیکن ان ناموں کو سمجھنا اور ان ناموں پر عمل کرنا بھی ہمارے لیے میرے پیارے ساتھی بہت ضروری ہے. اور آگے بڑھیے، جنت میں جانا ہے تو ایک کام اور بتا رہا ہوں، وہ بھی کر لیجیے. مَن یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی 2 چیزوں کی گارنٹی لے لے، میں جنت کی گارنٹی لے لیتا ہوں. ایک اپنی زبان کی گارنٹی لے لے، زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، زبان سے غیبت نہیں کرے گا، زبان سے چغلی نہیں کرے گا، زبان سے گندی بات نہیں نکالے گا. اور اپنی شرمگاہ کی گارنٹی لے لے، زنا نہیں کرے گا، لواطت نہیں کرے گا، حرام کاری نہیں کرے گا.
اپنی شرمگاہ سے ریلیٹڈ جتنے گناہ ہیں ان کی گارنٹی لے لے کہ وہ کام نہیں کرے گا، اور زبان کی گارنٹی لے لے زبان کا غلط استعمال نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی گارنٹی لے رہا من لہ الجنہ، میں جنت کی گارنٹی لیتا ہوں۔ یہ دور بہت نازک ہے میرے پیارے ساتھ، میری پیاری ماں اور بہنوں، یہ دور بہت نازک ہے۔ مسلمان قوم کے لڑکے لڑکیاں بھی بڑی تیزی سے آج حرام کاری اور بدکاری میں مبتلا ہوتے ہیں۔